قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرتا ہے۔ رؤوف اور رحیم، بڑا مہربان، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرما۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتے ہیں، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثہ، کوئی ایسی بات نہ۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے، اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا، وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اس سے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرا۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے،
چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے، بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا، جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق، مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا، تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ، تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، تو جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ خودداری کے ساتھ زندگی گزارے، ہاتھ نہ پھیلائے کبھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا حضور۔ میرے رسول کریم علیہ السلام اس چیز سے صحابہ کی توجہ ہٹاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ ٹیمیں ہیں چندہ جمع کرنے والی کہ چندہ دینے والے پریشان ہیں کہ دینا کہاں پہ، اس قدر زیادہ۔ اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے پیسوں پہ نہیں جینا، دوسروں کے پیسوں پہ گزارا کرنا، لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کرنا، ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے۔
اور ڈھیروں نوجوان ہیں جو سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے خوابیں دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں کھلے، اور میری لندن والی پھپھی اگر مہربان ہو گئی تو پھر تو کام بن گیا۔ یہ بزدل قومیں ہیں جو اس طرح سوچتی ہیں کہ پکڑ دکڑ کے دائیں بائیں جا کے میں گزارا کر لوں گا۔ ترمذی شریف کے لفظ، صحابی وہ والے کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جو رویا کرتے تھے کہ حضور یہاں دل نہیں لگتا تو وہاں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا۔ تو ان کی اس چاہت پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو ایک۔ تو حضرت ثوبان بن مالک عرض کرنے لگے حضور مجھ سے وعدہ لے لیں، آپ بے شک نہ کریں، میں تو غلام ہوں نا، غلام برابری تھوڑی کرتے، آپ مجھ سے لے لیں، آپ بے شک نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایک تو کر میرے ساتھ، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وعدہ کر، وعدہ کر، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، وہ تو عین اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ایک ہے سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا اور پلاننگ کرنا لوگوں کو کھانے کی، لوٹنے کی۔ یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں، خودداری، عزت نفس، وقار، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا اور کہنا یہی میرے حق میں بہتر تھا جو رب کریم نے مجھے دیا ہے۔ یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کو سکون دے گا، یہ چیز آپ کو طاقتور کر دے گی، یہ آپ کے مزاج میں پختگی لائے گی، یہ آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گا کہ جو اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا مجھے رب کریم نے عطا فرمایا۔ نہ کبھی کسی کے مال پر توجہ کرے، نہ پیسے پر توجہ کرے، نہ کسی اور جانب کبھی خیال کرے، جو اللہ نے دیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، رب تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ خودداری سے جیے، عزت نفس سے۔ حضرت حکیم بن حزام بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن وعدہ لیا، فرمایا حکیم میرا دل کرتا ہے تجھ سے وعدہ لوں۔ حضور حکم کرے، فرمایا وعدہ کر، زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ عرض کی حضور ہو گیا وعدہ، میں کبھی کسی سے سوال، بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، ایک دن بیٹھے تھے گھوڑے پہ، ہاتھ میں درہ تھا، درہ نیچے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام بڑی مشکل سے نیچے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی، بمشکل بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور کو کام تو نہیں تھا نا کہ مجھے بتا دیتے میں درہ پکڑا دیتا؟ تو آپ فرمانے لگے تکلیف ہوئی تو کیا ہوا، دل تو میرا ٹھنڈا ہوا ہے نا، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو نہیں کروں گا تو لہذا نہیں۔ ہم تو بلا وجہ کے محتاج بن گئے، بلا وجہ، بلا وجہ کی محتاجیاں، بلا وجہ کے معاملات۔ تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا معیار بنائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اب نہ لوگ مولوی صاحب، پیر صاحب میری طرح کے اچھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، وہ کسی دکان پہ چلے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے پیسے دینے ہی نہیں، تو حضرت صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ، سرسوں کا، دکاندار کو بوتل دی، فرمایا یہ تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی، تو اعلیٰ حضرت پہلے یہ بھی دیکھو اتنے بڑے امام ہیں اور تیل لینے خود چلے گئے۔ اب تو اپنے گھر کے سبزی کا تھیلا اٹھاتے بھی شرم آتی ہے نا لوگوں کو، تو کہا یہ بھر دو، اس نے بھر دی تیل کی بوتل، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے پر آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، ویسے 5 آنے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دی اور جملہ بڑا تاریخی بولا، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، یہ ریٹ لگایا تو نے، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے۔ مجھے نہ لودھرا سے ایک صاحب نے فون کیا، ٹائم چاہیے، میں نے کہا میں آ جاؤں گا، کہنے لگے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیں، تو میں نے کہا بھائی کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، باقی تو انسان اللہ کے حوالے ہی ہے نا، اللہ اسباب بناتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے، نہیں آپ اکاؤنٹ نمبر دیں، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، نہ میرا کوئی ایسا مزاج ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے۔ کہنے لگے جو تسی اکاؤنٹ نمبر نہیں دیں دے پھر تسی آندے بھی نہیں، اتنا برا حال ہو گیا۔
اتنا برا حال. ابھی شاید آج کی بات ہے, دوپہر میں ایک صاحب میرے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے اٹھے تو میں نے انہیں منع کیا, میرا شوق ہے 10-10 دن نوٹ. میں کہ شوق ہے پھر 5-5 ہزار دے لیا, شوق دا پتہ لگے. عجیب فلسفہ ہے ہمارا, یعنی صرف دکھلاوا ہی کرنا ہے. اور یہ کوئی نعت خواہ آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرے, کوئی مولوی کوئی قاری کبھی ڈیمانڈ نہ کرے اگر آپ مارکیٹ نہ بنائیں تو. نے مارکیٹیں بنائی ہیں تو دکاندار آئے ہیں میدان. آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو دکاندار کبھی دکانداریاں, جو چیز خریدی نہ جائے وہ پھر بیچتا بھی کوئی نہیں. آپ نے خریدنا شروع کیا ہے تو لوگوں نے بیچنا شروع کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے, علامہ ارشد القادری رئیس القلم. وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو نہ بلایا جلسے پہ جمشید پور, تو آپ تشریف لائے. نذرانہ قبول کرنا یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. بلکہ بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کو حضور نے کچھ دیا تو کہا حضور نہیں ضرورت نہیں, تو فرمایا عمر رکھ لو, جو خود بخود ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ رکھ لو. تو حضور مفتی اعظم ہند جب واپس جانے لگے تو علامہ ارشد القادری کہتے میں نے لفافے میں ڈال کے نا تھوڑے پیسے دیے. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے, تو مجھے کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے, نذرانہ ہے. میرے منہ سے نکل گیا کہ کرایہ ہے آنے جانے کا, میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا حضور کرایہ ہے, تو کہتے ہیں انہوں نے لپیٹ کے نا لفافہ دوبارہ میری جیب میں ڈالا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے رکھ پیسے اپنے پاس, میں احمد رضا کا بیٹا ہوں, میں کرائے کا مولوی نہیں جو کرایہ دے اور بلا لے. میں کرائے کا مولوی نہیں, میں وہاں جاتا ہوں جہاں محمد عربی کی محبت کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کرائے کا نہیں کہ جس نے کرایہ جمع کرایا اس کے گھر چلے گئے, کوئی معنی نہیں. زندگی میں خودداری پیدا کرے, عزت نفس. حضرت عمر فاروق کے نا پوتے ہیں جناب سالم بن عبداللہ بن عمر. امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ نا طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا, بڑے درویش تھے. بزرگوں نے جہاں صوفیاء کے نام لکھے ہیں وہاں ان کا بھی نام لکھا ہے. طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا. اب وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں نا یہاں سے رشتہ دار, تو جو بیچارہ وہاں گیا ہوتا ہے اس کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ ملنے نہ آیا تو شاید رشتہ داری خراب ہو جائے. وہ اتنا امیر ہوتا تو بیچارہ سعودی عرب ہی جاتا, ادھر ہی کچھ کر لینا تھا اس نے. لوگ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں, پیر صاحب میں آ نہیں سکتا, مجبور ہوں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. بھائی پیر صاحب یہاں پیری مریدی کرنے ہیں کہ اللہ رسول کو راضی کرنے آئے؟ تو اپنا کام کر جس کام تو آیا ہوا ہے. وہاں جا کے بھی یہ فلسفہ رہے گا, ہم نمبر لکھ کے لے جائیں گے, کیا معنی ہے اس بات کا؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو خلیفہ آ گیا وقت کا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. بالکل آپ نے جب مکمل کیے نا 7 پھیرے بیت اللہ کے, تو آپ کھڑے تھے دروازے کے سامنے, بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے. تو آ گیا, السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں امیر ہوں مکے کا, گورنر ہوں, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ یہی کہتے ہیں نا کہ سیاستدان رئیس وڈیرے, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن, اس کا بھی پہلی دفعہ کسی درویش سے پالا پڑا تھا. آپ فرمانے لگے یار کس نے تجھے امیر بنا دیا مکے کا, تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے, بڑا بیوقوف ہے, کس نے تجھے گورنر لگا دیا؟ کانپنے لگا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, کیا بات کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں, یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ شعر سننا, کسی شاعر نے شعر لکھا ہے, اس نے کمال کر دیا. کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں یہ کیا بات, یہاں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میرا ابھی ذہن بنے گا کہ وہ مجھے دے جائے 2-4 ہزار, چل دوڑ جا. وہ کہتا مجھے پیروں تک پسینہ آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی بندے ہیں دنیا میں, بھگا دیا, نکل گیا. اب وہ نا جب حضرت طواف کر رہے تھے تو وہ باہر جا کے, اور یہ یاد رکھ لیں دنیا کو آپ جتنا بھگائیں گے اتنی آپ کے پیچھے آئے گی, یہ اصول ہے. اور جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے دوڑے گا. آپ نے اس کو کہا دوڑ جا, وہ نکل گیا. اب باہر جا کے نا مسجد الحرام سے باہر, جس طرح آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہو کے نا وہاں انتظار کرنے لگا. حضرت سالم بن عبداللہ فارغ ہو کے باہر آئے تو کہنے لگا حضور
ایک گزارش کر لوں، فرمایا کرو. کہنے لگا جی وہاں تو بیت اللہ سامنے تھا، اب تو سامنے نہیں نا، چلے ابھی کوئی حکم کر دے. تو آپ فرمانے لگے چل پھر بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کر بات، کیا مانگوں؟ کہنے لگا جی دین تو آپ کے پاس ہے، میں تو دنیا دار ہوں. تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے جا دوڑ جا پھر اپنا کام کر. دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے تو اس سے کبھی نہیں مانگی کہ یا اللہ دنیا دے، میں تو اس سے بھی دین ہی مانگتا رہتا ہوں، اس کا فضل ہی مانگتا رہتا ہوں، اور تو مجھے دی خودداری پیدا کر. نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے عزت نفس کی، بڑی ضرورت. رکشہ چلا کے پڑھائی کر لو، قرضہ اٹھا کے نہ کرنا. رکشہ چلانے میں عزت ہے، قرضہ اٹھانے میں رسوائی ہے. ہاں ہاں کوئی پیشہ دنیا میں برا نہیں، ایک ہی برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلا کے مانگنا. اس سے بچ جاؤ. یہ قرضے، یعنی اماں کو کہہ رہے ہو کہ اماں کسی سے پیسے پکڑ دے، میں نے داخلہ جمع کرانا ہے، اتنا تیرا قد ہے، جا جا کے 3 مہینے کی چھٹیاں مزدوری کر، کام کر، ڈیوٹی کر، اور پھر اس سے پڑھائی کر. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ، اور پھر جوان ہونے کے بعد وہ ابا جی کو تانا دے رہے، کہتے ہیں بھائی تو کچھ کمایا نہیں، تو چل پتر تو بڑا ہو گیا، تو کما لینا، پتہ چلے کہ تو کیا کرتا ہے. یہ کمزوری ہے مزاجوں کی کہ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھتے ہیں. ہماری طبیعت نہیں. حاتم تائی سے کسی نے پوچھ لیا تھا، حاتم تائی سے، کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا بالکل دیکھا ہے. کہ وہ کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا ایک لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہے، مجھ سے زیادہ سخی ہے. کہا کس طرح؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، سارا شہر آیا، تو میں نے سوچا ذرا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا، جا کے میں نے دیکھا کہ ساری دنیا آ گئی، وہ لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹ رہا ہے. تو میں نے اسے جا کے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حاتم تائی کی آج دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتا تو ہے، پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے کہ کسی کے دسترخوان پہ نا مجھے مزہ کوئی نہیں آتا، ہاتھوں کی کمائی کا چسکا. میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا بھائی تو انہوں پسند کی ہے؟ کہنے پتر جو بھوک لگی ہوئے سارا کچھ ہی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر ولیمے پہ جائیں نا، پھر بندہ نخرے کرتا رہتا ہے، یہ کیا بنا لیا، یہ کیا. بھوک لگی ہو، یہ تجربہ کریں آپ، بھوک لگی ہو تو اچار کے ساتھ جو کھانا مزہ دیتا ہے نا دوپہر کا، کیا بات ہے اس کی. وہ تو دہی کے ساتھ بھی انسان پورا سیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بڑا مزہ آیا جی آج. اصل بات یہ تھی کہ بھوک لگی تھی اور محنت کی کمائی. اور ایک اور بات بھی، یہ جو آدمی 5 لاکھ روپے کماتا ہے نا مہینے کے، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی پیسے دیکھنے کی، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہ میری دولت کدھر ہے، اور بینک سے آگے نکل جاتی ہے. پیسے کماتے ہوئے دیکھنا تو مزدور کو دیکھو، جب اسے شام کو دیہاڑی ملتی ہے نا تو وہ پہلے ہاتھ صاف کرتا ہے، پھر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ، پھر وہ پکڑتا ہے. اور جو 4000 روپے کی روٹی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہ صحیح شکر نہیں ادا کرتے. شکر تو وہ ادا کرتا ہے جو صبح پونے میں 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، اور دوپہر کے وقت تک نا وہ 4 پونا روٹیاں ایک برابر ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ. اور پھر وہ جب کھولتا ہے اللہ اکبر، اور پانی کا پیالہ پاس رکھتا ہے، اور پھر وہ 2 روٹیاں خشک کھا کے اچار کے ساتھ، وہ جب آسمان کی طرف ہاتھ باندھتا ہے نا، اگرچہ رب کریم تو ہر طرف ہی ہے، وہ جب کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ شکر اس کا نام ہے، اس کا نام شکریہ ہے. تو مزیدار زندگی گزارو، مزیدار. یہ مزیدار زندگی ہے مزدوری کر کے کھانا، یہ لطف والی زندگی ہے اپنے پیسوں سے جینا، یہ لطف والی زندگی ہے اپنے اخراجات کے اندر قائم رہنا. باتیں چونکہ زیادہ کر نہیں سکتا، سمیٹنا چاہ رہا ہوں. تو حاتم تائی کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا، واپس آنے لگا تو اس لکڑ آرے نے مجھے آواز دی، کہنے لگا بیٹا دعوت پہ جا رہے ہو تم بھی؟ میں نے کہا میں بھی دعوت پہ جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس نے نا مجھے بلایا، اور جب میں قریب آیا تو اس نے 5 آنے مجھے دیے، 5 دینار دیے. کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم تائی کو نہ دینا، وہاں جو لانگری لنگر پکا رہا ہو نا اسے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگ روٹی کھانے آئیں گے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا، یہ لے جاؤ ذرا نا، تو وہاں شامل کر دینا. فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور میں نے بابے کو سینے سے لگایا. میں نے کہا بابا میں امیر ہو کے سخی ہوں، پر تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا.